السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے کیا ندعو وہ ہم پکاریں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ما ان کو جو لا ینفعنا نہ نفع دے سکیں ہمیں ولا یضرنا اور نہ نقصان پہنچا سکیں ہمیں وَنُرَدُّ اور ہم پھیر دیے جائیں علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ ہدایت دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کالذی اس شخص کے مانند کے استہوتہ بہکا دیا اس کو شیطانوں نے فی الارض شیطانوں نے فی الارض زمین میں حیرانہ اس حال میں کہ حیران ہے لہو اس کے اصحاب یدعونہ کچھ ساتھی ہیں وہ بلاتے ہیں اسے الی الہدی سیدھی راہ کی طرف الی الہدی ہداتنا کہ تو آ جا ہمارے پاس کل کہہ دیجئے ان اللہ کل کہہ دیجئے انا ہود اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے امرنا اور ہم حکم دیے گئے ہیں لنسلم کہ ہم مطیع ہو جائیں لرب العالمین رب العالمین کے۔ آیت نمبر 72۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ تم قائم کرو نماز وَاتَّقُوا اور ڈرو اس اللہ سے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے کہ الیہ اس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راستے پر جا رہے ہوں اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو، ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ سجائی نہ دے رہا ہو، یا جنات کے نرگے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ راہیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ سورۃ النحل میں
اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے تو کیا بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہ یاب کرے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں متعدد جگہ پر آ چکی ہے۔ جو آدمی توحید کی دعوت قبول کر لینے کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بتوں کی پرستش شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کی یہاں مثال بیان کی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا سے گزر رہا ہو اور شیطان جنوں کے نرغے میں آ جائے جو اسے راہ راست سے بھٹکا کر کسی اور طرف لے جائیں، اور وہ حیران و پریشان نہ سمجھ سکے کہ کیا کرے۔ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ، سیدھی راہ ادھر ہے، لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں ایسا پھنس گیا ہے کہ نہ وہ اپنے ساتھیوں کی پکار کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کی طرف جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا ہے وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگر ہدایت مقرر کر دی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن سب کو اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ وَأَنْ أَقِیمُوا کا عطف لِنُسْلِمَ پر ہے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں۔ تسلیم و انقیاد الہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت صلاۃ کا دیا گیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے، اور اس کے بعد تقویٰ کا حکم ہے کہ نماز کی پابندی تقویٰ اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 73۔ وَهُوَ الَّذِی اور وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، خلق السماوات والارض آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، وَیوم اور جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا فیکون تو حشر برپا ہو جائے گا۔ قولہ الحق اسی کا قول حق ہے، وَلَہُ الْمُلْکُ اور اسی کی بادشاہی ہوگی، یوم ینفخ جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، عالم الغیب وہ جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، وہو اور وہی ہے الحکیم الخبیر خوب حکمت والا نہایت خبردار۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات ہی سچی ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا کو پوری خبر رکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو عدل و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی ان دونوں کا اور ان میں موجود تمام مخلوقات کا مالک و مدبر ہے۔ اور قیامت کے دن انہیں میدان محشر میں کلمہ کن کے ذریعے جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس کی مراد اور خواہش اس کے امر اور حکم سے مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اس کا قول و حکم بہرحال نافذ اور واقع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی اور اپنے مطیع و فرما بردار اور عاصی و گنہگار بندوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق برتاؤ کرے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یعنی دنیا میں مجازی طور پر جن کو بادشاہ کہا جاتا تھا، ان کی مجازی بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سورۃ المومن میں، جس دن وہ صاف ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر چھپی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی، جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ اور فرمایا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ سورۃ النمل میں، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے۔ اور فرمایا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ سورۃ المدثر میں، سو جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج وہ لوگ کہاں ہیں جن کو دنیا میں اپنی اپنی حکومت اور بادشاہت کا دعویٰ تھا۔ حق کے ساتھ یا با فائدہ پیدا کیا، یعنی ان کو عبث اور بے فائدہ کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اس اللہ کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یوم فعل محذوف واذکر یا واتقوا کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو کہ اس کے لفظ کن ہو جا سے وہ جو چاہے گا ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی سرعت کے ساتھ طے ہو جائیں گے، لیکن کن کے لیے ایمانداروں کے لیے، دوسروں کو تو یہ دن 1000 سال یا 50,000 سال کی طرح بھاری لگے گا۔ اور ان سے مراد وہ نرسنگا یا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں
کہ جب انہیں کہا جائے گا تو اس میں پھونک دیں گے۔ ابن کثیر اور ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ سور ایک کرن نرسنگا ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک 3 نفخے ہوں گے۔ نفخۃ الصاعق جس سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ نفخۃ الفناء جس سے تمام لوگ فنا ہو جائیں گے۔ نفخۃ الانشاء جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء آخری 2 نفخوں کے ہی قائل ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔